محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آج اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے بیٹی کی پرورش۔ ناظرین کرام، جو کسان ہوتا ہے اس کے ذہن میں جب یہ چیز آتی ہے کہ مجھے مال کمانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کھیتی کے ذریعے ہی مال کمانا ہے، اس کو وہیں سے نتیجہ جو ہے وہ اخذ کرنا ہے۔ تو اب یہ پوری پروسیس کرتا ہے، اس نے پہلے زمین کو ہموار کرنا ہوتا ہے، اس لائق بنانا ہوتا ہے کہ وہ فصل اگائے، پھر یہ بیج اور کھاد اور جو بھی اس کی متعلقہ چیزیں ہیں اس کا انتظام کرتا ہے، پانی اس کو کس انداز میں دینا ہے اس کا انتظام و اہتمام کرتا ہے، پھر جو ہے وہ بیج اگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اور اس کے بعد پراپر اس کو پانی دیتا ہے، وقت پر کھاد دیتا ہے، پھر موسموں کا جو ایک ڈیوریشن ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو بیج ڈالنے ہوتے ہیں، کیا چیز اس کو اگانی ہے پراپر اس کے بیج اس کو جو ہے وہ زمین میں ڈالنے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہیں تک سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ بیج ڈالیں اور پھر گھر پر آ کر آرام ہو گیا، نہ، اس کی دیکھ بھال یہ کرے گا، پھر چھوٹا سا پودا جو ہے وہ وہاں اندر زمین میں سے پھوٹے گا، پھر اس کی دیکھ بھال اس کو کرنی ہے، جانوروں سے بچانا ہے، پھر اس کا بڑا ہونا، اس کے بعد پھر پراپر اس کی کٹنگ کرنا، کئی ساری پروسیس کے بعد پھر یہ چیزیں مارکیٹ میں جاتی ہیں، پھر بیچنے کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، اب وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں اسی کے لیے میں نے اتنی کوشش کی تھی۔ یہی مثال اولاد کی ہے کہ اولاد کا جو ہے وہ پیدا ہونا، اس کے بعد اس کی تربیت اور پرورش کرنا، یہ ایک مرحلہ ہے، ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور اس کے بعد ہی میں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے بعد پھر جو معاملات ہوتے ہیں، جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے، یا تو اگر اولاد اچھی ہوئی تو اچھا نتیجہ آتا ہے، بری ہوئی تو برا نتیجہ آتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا موضوع تو ایک کامن ہے، لیکن بیٹی کی پرورش ہم نے آج کا جو سلسلے کا ٹاپک رکھا ہے، سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے، اس کی رکھنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں بچے کی پرورش اور بچے کی تربیت میں تو ایک رجحان ہوتا ہے، لیکن بیٹی کی پرورش اور تربیت کی طرف بہت لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا، ان کے حقوق کو بہت پامال کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت کا فقدان جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ ہر بار کی طرح ہمارے پیارے سے گیسٹ حاجی شبیر اتاری صاحب سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ بڑا طویل بھی ہے، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ بیٹی کے فضائل کیا ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ایف جی این چینل کے ناظرین بیٹی کو بہت برا تصور کیا جا رہا ہے۔ بیٹی کی اگر گھر میں ولادت ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے بعض ایکسٹرا مائنڈ جو ہوتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، حالانکہ یہ بالکل شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، معاشرہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں بچہ ہے یا بچی ہے، اگر بچی ہوتی ہے تو اس کو ختم کروا دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ بچے کے فضائل بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی، بیٹی، مدنی منی، یوں کہہ لیجئے کہ یہ بھی اللہ پاک کی ایک اہم ترین نعمت ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس کی فضیلت ہے جو نا، بیٹیوں کی فضیلت ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ کیا بات ہے، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم۔ کا فرمان رحمت نشان ہے، جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اپنے پروں سے
اس لڑکی کا احاطہ کر لیتے ہیں کیا بات ہے، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اے کمزور لڑکی، کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبردست حدیث پاک ہے، کتنی فضیلت ہے بیٹیوں کی۔ ایک حدیث پاک اور سناؤں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ پاک نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، سبحان اللہ، تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب یعنی پردہ ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک ہے، جن کے یہاں بیٹی ہے نا، ظاہر سی بات ہے بھائی ہوں گے تو ان کی بہنیں بھی ہوگی، بہن بھی بنے گی نا، تو اس کی بھی فضیلت سنیے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کریں کہ ان کو ادب سکھائیں اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کریں، یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں یا ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ارشاد نبوی سن کر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، اللہ، یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ لڑکیاں جو ہے نا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، بوجھ نہ سمجھے، اللہ کی رحمت سمجھے، بوجھ سمجھتا ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر بوجھ فیل ہوتا ہے، جو رحمت سمجھتا ہے اس کے لیے رحمت اور نعمت ہوتی ہے۔ بیٹیاں تو ویسے ہی شبیر بھائی محبت کرنے والی، بے شک بے شک، یہ ایسی نرم دل ہوتی ہے، ایسی محبت کرتی ہے۔ بیٹے تو ہاتھ سے نکل جاتے ہیں دنیا کے چکر میں، لیکن بیٹیاں جو والدین سے محبت کرتی ہیں نا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں وہ واقعہ مجھے شبیر بھائی یاد آیا، FGN چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے گا اور دیکھیے گا کہ بیٹی کیسی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور یہ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی سے محبت فرماتے تھے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے والد گرامی، اور کیسے والد گرامی ہے، 2 عالم کے مالک و مختار ہے، حبیب پروردگار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بے انتہا آپ کی بیٹی محبت کرتی تھی۔ یہاں میں یہ واقعہ بیان کروں گا شبیر بھائی، شادی ہوئی، مرد و عورت دونوں اپنے کمرے خاص میں گئے، اور دونوں میں یہ گفتگو ہوئی کہ باہر سے اگر کوئی دستک دے گا نا تو ہمیں دروازہ کھولنا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کھولوں گا، تم بھی نہیں کھولنا۔ اب بس گفتگو چل ہی رہی تھی کہ باہر جو ہے وہ لڑکے کے والدین نے دستک دی، اچھا، اور دروازہ بجایا، اس لیے کہ بچوں کو دعائیں دے دے۔ جب بیٹے نے سنا کہ والدین میرے آئے ہیں دستک دے، لیکن چونکہ بات طے ہو چکی تھی کہ ہمیں دستک کوئی بھی دے، دروازہ کھولنا نہیں ہے، بیٹے نے کہا ٹھیک ہے جانے دو۔ انہوں نے کچھ اور آوازیں دی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی رسپانس نہیں ہے تو وہ چلے گئے، بغیر ناراض ہوئے ہی چلے گئے کہ چلیں آج شادی کی پہلی رات ہے، ان کی خوشیوں والی رات ہے۔ بہرحال پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب شبیر بھائی بیٹی کے والدین نے دستک دی۔ اچھا، اب کی بار جب بیٹی کے والدین نے دستک دی اور بیٹی کے والد نے کہا بیٹی دروازہ کھولو، ہمیں آپ کو دعاؤں سے نوازنا ہے۔ بیٹی کچھ دیر تو شوہر کا چہرہ دیکھتی رہی، چونکہ بات یہ تھی نا کہ دروازہ کھولنا نہیں ہے۔ شبیر بھائی اب وہ زار و قطار رونے لگی، ہائے ہائے، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس کا دل بے قرار ہوا، وہ اٹھی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اچھا، دروازہ کھولا اور اپنے والدین سے اس نے دعائیں لی، اور پھر دروازہ بند کیا اور شوہر سے جو ہے وہ اس نے معافی مانگی۔ خیر بات گزر گئی۔ اب کیا ہوا شبیر بھائی کہ ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی، یعنی جو شوہر بیوی ہے ان کے گھر پہ بیٹی کی ولادت ہوئی۔ جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس نے دھوم دھام سے جو ہے وہ
یوں سمجھے کہ خوشیاں منائی، کھانے اس نے کھلائے، رشتہ داروں کو بلایا۔ اب بیوی نے پوچھا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اتنی خوشیاں منانے کی کیا وجہ رہی ہے؟ آپ نے تو ایسی خوشیاں منائی ہیں کہ سارے رشتہ دار بھی جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، گویا میرے لیے بھی دروازہ کھولنے والی آئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہے کہ یقیناً یہ سمجھے کہ جب یہ ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں نا، تو باپ سے تو ان کی محبت کا لگاؤ تو کچھ اور ہی ہوتا بے ہے، شک، بے شک۔ ماں سے بھی یہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کو ہمیں وہ محبت اور وہ مقام دینا ہے کہ جو اسلام بھی چاہتا ہے۔ جی ہاں، میری جو خواتین مجھے دیکھ اور سن رہی ہیں، اگر آپ زمانہ جاہلیت کی اگر بات کریں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کو یوں سمجھے کہ وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور اگر شادی شدہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اسی کے ساتھ میں اس کو جلا دیا جاتا، اور یوں سمجھے کہ صرف ایک خادمہ کے علاوہ اس کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے اور آپ نے بیٹی کو مقام دیا، ایسا مقام دیا کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو ابھی آپ نے فضائل سنے، اگر ماں کی شکل میں ہو تو فرمایا گیا کہ تمہاری جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگر بیوی ہے تو فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو اور حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ۔ بہن ہے تو ابھی آپ نے فضیلت جو ہے وہ سماعت کی، یعنی عورت جس مقام پر پہنچ رہی ہے الحمدللہ اس کے ساتھ محبت اور اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ اچھا شبیر بھائی، اب اولاد کی تربیت تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جنرل ہے، اور بچے کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ فرمائیے گا کہ بچیوں کو کیا کیا سکھانا جو ہے وہ چاہیے، کن کن باتوں کی ان کے لیے رخصت ہونی چاہیے، کن کن باتوں کو ان کو سکھانا چاہیے۔ پھر ہم ایک اس ٹاپک کی طرف بھی بڑھیں گے کہ جب بیٹی بالغہ ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، تو اب ہمیں جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کون کون سی باتیں جو ہے نا وہ بچے کو سکھانا چاہیے۔ پہلے تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ مجھے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اچھا۔ آج ایک بڑی تعداد ہے، دوسری تیسری تو بہت ساری فکر ہوتی ہے پڑھائی کی، دیگر معاملات کی، دنیاوی پڑھائی کی بات کر رہا ہوں، مگر یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کی دینی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اس کو دین سکھانا ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہماری یہ فکر، ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ بچی ہو یا بچہ، میں بالخصوص ابھی ٹاپک بچیوں کا ہے، تو بچیاں جو ہے نا یہ نازک شیشیاں ہے، ان کا اور زیادہ خیال رکھنا ہوگا اور ان کی تربیت پر توجہ دینی ہوگی۔ ہر طریقے کی جو اسلام میں جسے عقائد کا علم جو مشت ہے، یہ ان کو سکھانا ہوگا۔ ساتھ میں زندگی کیسے گزارنی، سنت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے علاوہ اسلامی مینرز، حیا کا حسن درس، اخلاق، خاص کر کے بچی کو حیا کا، کیونکہ حیا حدیث پاک میں جس کا خلاصہ ہے حیا ایمان سے ہے، بالکل ایسے، اور جتنی زیادہ جس میں حیا ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ پختہ ہوتا ہے، اور بچیوں میں تو اور زیادہ حیا کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو ان کو با پردہ بنانا، ان کو نیک بنانا، سنتوں کی پابند بنانا، ان کو قرآن کی تعلیم دینا، ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، خاص کر کے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، بالکل آپ نے ازواج مطہرات نے جس طرح زندگی گزاری، اور اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں نا، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا، واقعی ان کی جو سیرت ہے، یہ پڑھنا سننا، ان کو پڑھانا سنانا، اور ساتھ میں اس کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہے کہ یہ کیسی حیا کی پابند، کہتے نا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑی محبت فرماتے تھے اپنی اس پیاری بیٹی سے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے اور پھر جاتے ہیں، اور جب واپس تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی کتنا پیارا تھا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، آپ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیا بات ہے، انہیں بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ خاتون جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، ہاتھ کو بوسہ دیتی،
اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا. یہ ایک انداز تھا. اب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے واقعی کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال ظاہری فرمایا اس کے بعد کبھی بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی، اللہ اکبر. کبھی بھی نہ آئی. بس ایک مرتبہ، وہ بھی موقع کون سا تھا؟ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ میں نے زندگی بھر تو پردہ کیا ہے، مرنے کے بعد میرے کفن پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے. کیا بات تو یہ تشویش ہوتی تھی کہ میرے کفن کا پردہ کیسے ہوگا. تو جب ان کو ایک جگہ کا بتایا کہ باقاعدہ وہاں پر ایک ڈولی ٹائپ بنایا جاتا ہے اور یوں رکھا جاتا ہے لکڑی کی، اور بنا کر ان کو جب بتایا گیا کہ اس طرح اس کو رکھا جائے گا تاکہ کفن کا بھی پردہ ہو جائے، آپ کے چہرہ مبارک پر، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد ایک ہی مرتبہ مسکراہٹ دیکھی گئی. بس وہی ایک مسکراہٹ. یعنی کتنا پردہ حیا کا معاملہ. واقعی ہماری بچیوں کو اگر ان کی تعلیم و تربیت دی جائے نا تو واقعی ہماری بچیاں جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ با حیا. کیا ہو رہا ہے نا شبیر بھائی کہ آپ نے تو کہا حیا کا، اچھے اخلاق کا درس دینا ہے، اب ان کو فلم میں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. ان کو یوں سمجھے کہ جو فلمی ایکٹرز ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے اور ان کی لائف اسٹائل جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور اس طرح ان نازک شیشیوں کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے. شبیر بھائی پھر جب یہ ٹوٹ جاتی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں آج جو تباہیاں ہیں اور جو گناہوں کی یلغار ہے، تقریباً یوں سمجھے کہ کئی ایک پرسنٹیج ہے اس کے کہ عورتوں کی وجہ سے ہے. صحیح. اور ایک چوٹ لگانے والی بات ندیم بھائی میں عرض کرتا ہوں، لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. بڑی غیرت والی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی جوان لڑکا اور لڑکی دونوں بیٹھ کر کے اگر کوئی ایسی حرکت کر رہے ہو جو صحیح نہیں ہے تو واقعی ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ غصہ آئے گا، بالکل مارنے کے لیے دوڑیں گے، کہیں گے کہ ہمارے گھر میں جوان بیٹی آئے، بچی آئے، تم ایسا کر رہے ہو، میرے گھر کے آگے ایسا کر رہے ہو. تو کیسی مطلب کیفیت چینج ہو جائے گی. اب غور سے سنیے، اس سے بھی بری حرکت ٹی وی کی اسکرین پر آج گھر میں ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ یہ مرد، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بیٹا گھر کی عورتوں کو ساتھ بٹھا کر کے جو گھر کے باہر میں نے جو بھی بیان کیا اس سے زیادہ بے حیائی والے کام ٹی وی کی اسکرین پر ہو رہے ہیں. ہماری غیرت کا کیا ہو گیا ہے؟ ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اس سے بھی گندا کام ہمارے گھر میں اور مزے کے ساتھ سب دیکھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے ندیم بھائی، گھر میں یہ انداز ہوگا اور پھر جناب موبائل پر گندے گندے مناظر ہوں گے، پھر کیا تربیت ہوگی، کیا ذہنیت ہوگی. اور پھر پرابلم ہوتی ہے نا، پھر سر پر ہاتھ دے کر روتے ہیں. اس وقت سب یاد آتا ہے کہ یہ نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بچیوں کی خاص کر کے صحیح پرورش اور ان کی پراپر تربیت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آپ سن رہے ہیں، ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ الکریم ہمیں FGN چینل دیکھنا ہے. انشاءاللہ الکریم اس کے جو یہ پیارے پیارے پروگرام ہیں یہ ہماری براہ راست تربیت کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کس کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے اور معاشرے کو کیسا بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنانا ہے. اچھا شبیر بھائی، ایک بالغہ ہو جاتی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے ماں نماز کی تلقین کرے، نماز کے جو مسائل ہے وہ ماں اس کو بتائے، جبکہ ماں کو بھی آتے ہوں. یہ ایک واضح سا اصول ہے کہ تربیت کرنے کے لیے تربیت ظاہر سی باتیں لینا پڑیں گی. علم سکھانا ہے تو علم حاصل کرنا بھی پڑے گا. اب جس کو خود ہی نہ یاد ہو شبیر بھائی وہ کیا سکھائے؟ تو یہ تو ہم خیر اس پہ کیا لمبی چوڑی گفتگو کریں، کیونکہ ہمیں ایک اہم موضوع کی طرف بڑھنا ہے کہ ہم اس پہ کیا مطلب گفتگو کریں کہ اب علم دین سکھانے والے کو سیکھنا ہے. اب وہ مطلب یوں سمجھے کہ حال بے حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کاش ایسی بہاریں ہوں علم دین کی کہ سب اپنے اپنے طور پر علم سیکھیں اور سکھانے والے بن جائیں. اچھا، جب بالغہ ہو جاتی، بہت ساری تربیت آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، اخلاق بھی، حیا بھی، اور بہت ساری چیزیں لینی ہیں. اچھا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کے نکاح کا معاملہ ہوتا ہے. جی. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ شبیر بھائی آپ اس کو بھی بیان کیجئے گا، بچی کی ایج جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے
لیکن ایجوکیشن کے نام پہ، کبھی برادریوں کے جو اصولوں کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ. پھر یہاں پر تیسری بات آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ لڑکے میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. اس میں اس کی یہ ایج جو ہے نا وہ گزر رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ بھی بتائیے کہ لڑکی کی شادی کب ہونی چاہیے، اور جب شادی کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا یہ ہمیں جو سمجھے کہ کن کن آزمائشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور پھر جب شادی کے معاملات شبیر بھائی جب آتے ہیں نا، تو ایک تو یہ ہے کہ ماں کا اس میں کردار کیا ہونا، یہ آپ نے آخر میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اب لڑکے کا انتخاب کرنا اپنی بچی کے لیے، لڑکے کا انتخاب کس انداز میں جو ہے وہ ہو، کیا کیا چیزیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو تاخیر کے اسباب ہیں شادیوں کے، اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا لڑکا ایسا ہو، ویسا ہو، فلاں ہو. اس میں پھر اس کی ایج گزر رہی ہوتی ہے. یا تو پھر ایجوکیشن کے نام پر تو کہ ابھی لڑکی کو یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، اس کی ایج گزر رہی ہوتی ہے. اور اسی درمیان میں بہت سارے نہ ہونے والے کام بھی شبیر بھائی ہو جاتے ہیں. تو آپ مجموعی طور پر یہ اس سوال کا سمجھے کہ گلدستہ میں نے رکھ دیا ہے. اب آپ جہاں سے جو پھول چاہیں اٹھائیں سوال کے طور پر اور جواب عطا فرمائیں. پہلی بات تو یہ کہ لڑکی جو ہے نا بالغہ کب ہوتی ہے؟ تو لڑکی کی جو عمر ہے 9 سال سے لے کر 12 سال، یعنی 9 سال میں بھی ہو سکتی ہے، نہ ہوئی تو 12 سال تک تو وہ درمیان میں بھی ہو سکتی ہے. درمیان مطلب 12 سال میں اگر جو بلوغت کی علامتیں ہوتی نہ پائی جائے تو 12 سال میں اس کو بالغہ مان لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اہم بات جو آپ نے کہی کہ جیسے بالغ ہو جائے اور اس کی ایک ایج ہو جائے جو آج ایک ہونی چاہیے. بعض برادریوں میں لمبا ٹائم نکالا جاتا ہے، بڑی عمریں ہو جاتی ہے، جیسا آپ نے بتایا نا ایجوکیشن کے نام پر، کہ اچھا بعض لڑکیاں خود کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ابھی مجھے پہلے یہ کر لینے دو، یہ بن لینے دو، پہلے میں اتنا تو کم از کم پڑھوں گی. اب وہ پڑھائی کے پیچھے جو عمر بڑھتی جاتی ہے، بعض لڑکیوں کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں اور پھر رشتوں کے مسائل ہو جاتے ہیں. پھر جیسے رشتے چاہیے ویسے رشتے ملتے نہیں ہیں، پھر ٹینشنوں کا معاملہ آ جاتا ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین ریکویسٹ کروں گا، جیسے ہی بچی ہو یا بچہ بڑے ہو جائیں، شادی کی عمر ہو جائے، تو اب اس میں عمر جو ہے نا ہر جگہ الگ الگ ہے، مگر جو ایک سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بالغ ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد ہو سکے تو کچھ وقت میں ان کی شادی ہمیں کر دینی چاہیے. اچھا شادی نہ کروائے، لیٹ کرتے نا، بعض کمیونٹی میں ہوتا ہے ابھی تو بچی چھوٹی ہے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں بچہ تو ننا ہے. ننا نہیں ہے، یہ بڑا ہو چکا ہے. کچھ دل جلے ایسے ہوتے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں کرواتے. شبیر پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب گھر کا کچھ کام ہوتا ہے تو والد صاحب بولتے ہیں میرا بیٹا تو بڑا ہمت والا ہے، یہ تو یہ بھی کر لے گا، وہ بھی کر لے گا، بڑا ہو چکا ہے. ہاں بڑا ہو چکا ہے، یہ تو سارے کام کر لے گا. اور جب شادی کے بعد ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے. حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے آداب سکھائے. جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دیں. اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلا گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر پر ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا اس نے قطع رحمی کی. تو ایک تو نکاح وقت پر کروا دیجئے اور دوسرا نکاح دیکھ بھال کر کے کروائیے. کوفو وغیرہ کے جو معاملات ہیں علماء کرام سے انشاءاللہ مزید آپ رہنمائی لیں گے، معلومات ملے گی، مگر دیکھ بھال کر کے، اور رشتہ بھی ہونا چاہیے نیک، سنتوں کا پابند ہونا چاہیے. اچھے رشتے دے. آج رشتہ دیکھتے ہیں نا، کیا دیکھتے ہیں؟ پیسے والا کیسا ہے، گھر کیسا ہے، مکان خود کا یا کرائے کا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے. اب یہ نہیں معلومات لی جاتی کہ حلال سے کماتا ہے یا حرام سے کماتا ہے. اچھا یہ معلومات بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ضروری چیزیں ہیں جو اب آپ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ سمجھے کہ نظر سے ہٹایا نہیں جا سکتا. واقعی لڑکا جس کو ہم اپنی بیٹی دے رہے، جگر کا ٹکڑا دے رہے، تو چیک تو کرے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں ہے. کیا صرف دنیا داری، مطلب کہتے ہیں نا دنیا چھائی ہوئی ہے، ایسے کو ہم لڑکی دیں گے تو ہماری بیٹی کا بنے گا کیا؟ اچھا مال سمجھے بزنس کرتا ہے
مال بھی بہت ہے، اب وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، یہ بھی تو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا انکم سورس کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی حرام کام میں جو ہے مبتلا ہے اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سارا کے سارا حرام مال پیٹ میں جائے گا، پھر آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ اب آپ کہاں جو ہے وہ توقع رکھیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ایصال ثواب کریں گی؟ یہ سمجھے کہ ایسا ہے کہ بالکل خامہ خیالی ہے، صحیح ہے۔ ایسے ہی وہ خیالوں میں پلاؤ بنانے والی باتیں ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمیں ان باتوں کا جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے تھے نا، یہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کرتے تھے، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، حالانکہ آپ خود بادشاہ تھے، آپ نے دنیا ترک کر دی تھی۔ آپ کی بیٹی جب شادی کے قابل ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں بادشاہ کی جانب سے رشتہ آیا۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 دن کا وقت مانگا۔ اب بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آئے تو بندہ تو ویسے خوش ہو جائے کہ بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا ہوا ہے۔ آپ نے 3 دن کا وقت مانگا۔ 3 دن کا وقت کیوں مانگا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن کے اندر مسجد جا کر اچھا، نیک دولہے کی تلاش میں لگے اچھا، کہ مجھے نیک دولہا چاہیے۔ ایک مقام پر پہنچے، ایک نوجوان کو بڑی سکون کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ اس کے قریب گئے اور اسے پوچھا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ اس نے جواب نفی میں دیا۔ کہا شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ لڑکی قرآن پڑھتی ہے، نیک سیرت بھی ہے، نیک صورت بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ غریب کے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ تو شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں رشتہ کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان کو 3 درہم دیے، 1 درہم کا سالن، 1 درہم کی روٹی اور 1 درہم کی خوشبو خرید کر لاؤ۔ اچھا، اور یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ اللہ، اب دیکھیں باپ نیک ہوتا ہے نا، بیٹی کیسی نیک ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ جب وہ دلہن گھر پہنچی تو دیکھا کہ پانی کی سراہی پر روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا یہ روٹی کیسی؟ دولہے نے جواب دیا کہ یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھی تھی۔ وہ دلہن واپس جانے لگی۔ اچھا، دولہے نے دیکھا تو کہا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی مجھ جیسے غریب کے گھر نہیں رہ سکتی۔ تو وہ دلہن نے کہا میں اس لیے نہیں جا رہی کہ آپ غریب ہیں، اللہ، میں اس لیے جا رہی ہوں کہ اللہ کی ذات پر آپ کا توکل کمزور ہے، جبھی تو آپ نے روٹی بچا کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اس دولہے نے کہا کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں، ندامت ہے۔ تو دلہن کہتی ہے اپنا اجر آپ جانیں، مجھے اپنے باپ پر حیرت ہے کہ اس نے آپ کو نیک خصلت کیسے کہا۔ اللہ اکبر۔ دلہن کہنے لگی یا تو میں گھر میں رہوں گی یا تو یہ روٹی رہے گی۔ اچھا، اور دولہے نے فوراً وہ روٹی لی اور جا کر صدقہ کر دی۔ اچھا، اور ایسی درویش نیک خاتون کے ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ کیسی نیک بیٹی اور کیسا اللہ کی ذات پر توکل۔ آج تو 7 پوچھتے کھا لے نا تو بھی کم نہ پڑے، پھر بھی ہرس اور لالچ ہے، اور یہ ایک روٹی وہ بھی باسی روٹی پڑی تھی۔ بولے یہ کیوں ہے نا، جو اللہ آج کھلاتا ہے وہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے اور وہی کھلائے گا، پھر بھی اللہ کی ذات پر توکل کمزور۔ اب اس بیٹی کے بارے میں غور کریں، FGN چینل کے ناظرین، کیسی نیک بیٹی تھی۔ تو ان کے والد بھی تو نیک تھے نا، اللہ کے ولی تھے۔ تو بیٹی کو نیک بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے باپ کو بھی نیک بننا ہوگا، ماں کو بھی نیک بننا ہوگا، اور نیک رشتہ تلاش کرنا ہوگا، اور نیک رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کروانی ہوگی، اور شادی میں تاخیر بھی نہ کیجیے گا۔ اللہ نہ کرے اگر کچھ معاملات ہوئے تو ذمہ دار بھی تو ہم ٹھہریں گے نا۔ تو رسم و رواج میں اور بیجا کے اصولوں میں کہ جناب یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ایسا ہو جائے گا، یا پھر اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر کرتے ہوں کہ ابھی تو ہمیں جو شادی کرنی ہے وہ بڑی لیول پر کرنی ہے، اتنے 1000 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میں مشورتاً گزارش کروں گا، ویسے ہی نکاح تو برکت والا وہی ہے جس میں خرچ کم ہو، اچھا سے رشتہ تلاش کر کے یقیناً جو ہے وہ ہمیں مناسب وقت میں نکاح کر دینا چاہیے۔ لڑکے کا بھی جو انتخاب ہو، آپ اس کا مال بھی دیکھیں، دیگر چیزیں بھی جو معاشرے میں رہنے کے لیے ضروری ہے وہ نان و نفقے پر قادر ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کے بعد یہ ضرور چیزیں دیکھیں۔ اول سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ وہ نیک ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خوف خدا والا ہوگا، تو وہ بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا، تو آپ بھی خوش رہیں گے، سکون میں رہیں گے۔
ورنہ وہ بیٹی کو پریشان کرے گا. پھر اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں پھر بچے کے والدین جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا میں یہ اس سوال کی طرف بڑھوں گا شبیر بھائی. ماں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنے میں. اگر ماں پراپر بچے کی تربیت نہ کرے نا تو پھر بعض اوقات چلیں گھر میں تو ادھر چل جاتا ہے اپنے یہاں پر ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ سسرال جاتی ہے تو وہاں نئے لوگ ہیں، نیا گھر ہے اور ظاہر سی بات ہے نیا رشتہ ہے. تربیت نہ ہونا شبیر بھائی، صبر شکر اور یہ ساری چیزیں نہ ہو تو پھر بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں. صحیح. تو ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے، ذرا سا آپ یہ ارشاد فرمائیے. ماں کا کردار جو ہے نا، واقعی یہ ماں تو ہے مگر کسی کی سانس بھی تو ہوگی نا. یہ اس کو اپنے لیے جیسا پسند کر رہی ہے ویسی تربیت اپنی بیٹی کی کرنی ہوگی کہ وہ بیٹی بھی اسی انداز میں وہاں پر پیش آئے. حضرت اسما بنت خارجہ فزاری رحمت اللہ تعالی علیہا نے اپنی بیٹی کو نکاح کرتے وقت فرمایا، بیٹی تو ایک گھونسلے میں تھی، اب یہاں سے نکل کر ایسی جگہ یعنی شوہر کے گھر جا رہی ہے جسے تو خوب نہیں پہچانتی، ایک ایسے ساتھی یعنی شوہر کے پاس جا رہی ہے جس سے مانوس نہیں. اس کے لیے زمین بن جا، وہ تیرے لیے آسمان ہوگا. کیا بات. اس کے لیے بچھونا بن جا، وہ تمہارے لیے باعث تقویت ستون ہوگا. اس کے لیے کنیز بن جا، وہ تیرا غلام ہوگا. اس کے کسی معاملے میں چمٹ نہ جا کہ وہ تمہیں پرے ہٹا دے. اس سے دور نہ ہو ورنہ وہ تجھے بھلا دے گا. اگر وہ تجھ سے قریب ہو تو تو اس سے مزید قریب ہو جا، اور اگر وہ ہٹے تو تو اس سے دور ہو جا. اس کے ناک، کان اور آنکھ یعنی ہر طرح کے راز کی حفاظت کرے کہ وہ تجھ سے صرف تیری خوشبو سونگھے، یعنی راز کی حفاظت اور وفاداری پائے. وہ تجھ سے صرف اچھی بات ہی سنے اور صرف اچھا کام ہی دیکھے. کیسی پیاری نصیحت ہے ماں نے اپنے بیٹی کو کی. کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہیں؟ آج تو کیا نصیحت ہوتی ہے، جواب دے دینا، گونگی مت رہنا، کس کی بیٹی ہے پتہ ہے نا، ایسے خاموشی کے ساتھ سننا نہیں ہے. اچھا جواب نہیں دے گی سب سر پہ چڑھ جائیں گے، بولنا پڑے گا. باقاعدہ تربیت ایسی کرتے نا کہ جیسے وہ لڑائی کے لیے بھیج رہے ہو، شادی کے لیے نہیں بھیج رہے. پھر اس طرح کی ڈرامے تربیت، اس طرح کے ڈرامے جو ساس بہوؤں پر ہوتے ہیں جی، وہ سیریل دیکھ دیکھ کے وہ چونکہ وہ اس کے بغیر تو چلے گا ہی نہیں. اس کی تو بنیادی جھگڑوں پر ہے. اب وہ اگر اس کا جو ہے نا سسرال میں جا کر وہ اپلائمنٹ کریں گے تو وہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، وہ سمجھے کہ حقیقت نہیں ہے. اگر ریئل لائف میں اس کا اپلائی کریں گے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. تو ماں کا کردار سبحان اللہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بیٹی وہاں صبر کے ساتھ میں تجھے زندگی گزارنی ہے. پرابلم آتی ہے، آزمائشیں آتی ہے، اگر کوئی غصہ کر دے یا کوئی کچھ بول دے تو صبر کر لینا. وہاں پر جو تمہارے شوہر کے والدین ہوں گے ان کو اپنے امی ابو ان کو جو ہے وہ تسلیم کرنا. اگر وہ ظلم بھی کرے، کچھ بول بھی دے، صبر اور صبر ہی سے کام لینا. اگر یہ تربیت ہوئی نا بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. ایف جی این چینل کے ناظرین ہو یہی رہا ہے، نئی شادیاں ہوتی، بڑی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، 1-2 ماہ بعد پھر یہی جوڑے جو ہے نا وہ کورٹ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو پھر جناب یہ رشتے توڑنے کی طرف جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں اور پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں. اچھا پھر شوہر بیوی کی لڑائیاں، پھر ان میں سے نکل کر لڑائیاں باہر آتی ہیں والدین تک، پھر 2 خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات پھر یہ لڑائیاں بڑھتے نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتی. تو والدہ کا، ماں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے بیٹی کی تربیت کرنے کے حوالے سے. اگر ماں یہ کردار اپنا ادا کرے نا بجائے اس کے کہ وہ سپورٹ کرے. شبیر بھائی ایسا ذرا سا بھی کچھ ہونا رات 12 بجے میں مجھے کال کرنا، ہم وہاں پہنچیں گے. اور کسی کی ہمت کیسے ہوگی تم کو ایسا کہنے کی؟ اگر ایسا ہوگا نا شبیر بھائی تو پھر یہ ہو ہی رہا ہے اور اس کی وجہ سے پرابلم جو ہے وہ یوں سمجھے کہ کریٹ ہو ہی رہے ہیں. صبر کا ذہن دینا پڑے گا اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو صبر کا ذہن دینا ہوگا. جیسا آپ نے تربیت کی نا کہ بیٹی کی تربیت یہ کرنی پڑے گی کہ ہم جیسے تیرے ماں باپ ہیں، تیرے ساس سسر بھی تیرے ماں باپ ہیں، اور ان کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا ہوتا ہے. بعض مرتبہ حالانکہ سمجھداری اس کے اندر ہے کہ بیٹی جو ہے نا وہ اپنے سسرال کی باتیں یہاں پر نہ کرے. بڑی امپورٹنٹ بات. آج ہوتا کیا ہے،
کہ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یوں کہا جائے نا تو لائیو ایک ایک پل کی خبر دی جاتی ہے. آج ہمارے یہاں پر یوں ہوا، آج ہمارے یوں ہوا، یہاں تک کہ کیا کھایا، کیا پیا، کب سوئے، کب اٹھے، ساری باتیں بیان ہو رہی ہوتی. تو یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو وہاں کی باتیں ہمیں اپنے مائکے میں آ کر، یعنی بیٹی کو اپنے ماں کے گھر آ کر بیان نہیں کرنی چاہیے. دوسرا، اپنے ماں کے گھر کی تعریفیں نا وہ زیادہ سسرال میں نہ کریں. ہمارے گھر میں تو یوں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو یوں ہے، ہمارے گھر میں بنتا تھا، ہم تو ہاں یوں کرتے تھے، یہاں تو بنتا ہی نہیں ہے. ہاں وہاں تو روم میں جناب ایسا بھی تھا، ہاں ہم تو گھومنے بھی جاتے تھے، ہفتے میں 2 دن تو باہر ہی کھاتے تھے. یہ والی چیزیں اگر وہاں پر نہیں اور یہ چیزیں بیان کریں گے نا تو پھر بہت کچھ مسائل بڑھ جائیں گے. اور جو ایسا کرتے ہوں گے نا ان کے ساتھ میں جو مسائل ہوتے ہوں گے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ یا سن رہے ہو اور شبیر بھائی. یہ بھی ایک چل پڑا ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں، ہم دوسری جگہ شادی کر لیں گے. اللہ اکبر. یار یہ کیا گڑا گڑی کا کھیل ہے کیا؟ صبر کیجئے. ماں باپ کو بھی شعور ہونا چاہیے کہ بہت مشکل سے اچھا رشتہ ملتا ہے، پھر اس کو نبھاؤ کا ذہن ہونا چاہیے، دل دماغ بڑا رکھنا چاہیے اور لے کر چلنا چاہیے. برداشت کرنے کا ذہن، صبر کا ذہن، شکر کا ذہن. تکلیف آئے تو جناب جو بھی کنڈیشن میں رکھا جائے اس کنڈیشن میں رہنے کا ذہن یہ بننا چاہیے نا، تو سکون سے زندگی گزرے گی. اور ہمیشہ سیم حالات نہیں رہتے ہیں، کہتے ہیں نا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے. آج برا وقت ہے، کل اچھا وقت ہو جائے گا. آج تکلیف ہے، کل انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اور تکلیف کے وقت ہی تو کسی کو پرکھا جاتا ہے نا کہ یہ تکلیف کے وقت کیسا رہتا ہے. اور تکلیف کے وقت جو سنبھل کر رہنے میں کامیاب ہو گیا یا ہو گئی، وہ زندگی بھر خیر سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پرورش میں، بیٹی کی پرورش میں ایک جو اہم جو حصہ ہے شبیر بھائی، گھر کے کام کاج سکھانا. صحیح. ہوتا کیا ہے کہ ابھی تو چلے بچی ہے، ابھی تو اس کی پڑھائی کا وقت ہے، وہ پڑھائی میں رہتی ہے. گھریلو کام کاج وہ نہیں سیکھتی شبیر بھائی. جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس نے کیا ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہاں تو چونکہ کرنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو گھر کے اصول ہوتے ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو کرنا ہی ہوگا. چلے اگر کہیں پر اگر یہ والی سچویشن ہے کہ پورا ہی گھر اس پر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شادی کر کے بہو لے کر آئے ہیں، نوکرانی لے کر نہیں آئے ہیں. تو پورے ہی گھر کا جو ہے وہ برڈن ڈال دینا یہ بھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ماں کی طرف سے کہ بیٹی کو کچھ سکھایا ہی نہیں، اور پھر وہاں پر جو کام کے مسائل ہوتے ہیں نا شبیر بھائی، بعض اوقات پھر گھر جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف آ جاتے ہیں. اور لڑکیاں پھر گھبرانے لگتی ہیں اس سسرال سے. یہاں پر تو بہت سارے کام جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں اور پھر معاملات جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں. شبیر بھائی یہاں پر ایک یہ بھی چیزیں ہو سکتا ہے کہ کئی خواتین ہمیں دیکھ اور سن رہی ہوں جن کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں. یہ ہو سکتا ہے ذہن بن رہا ہو کہ ہم ایکسیپٹ کر دیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی اس لائف میں ہمیں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. لیکن کہیں کہیں ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہم برداشت نہیں کر پائیں گی، اب جو ہے وہ بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے. تو اس والی کنڈیشن میں بھی تو ذرا آپ آخر میں ایک راستہ دے دینا کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا کرنا ہے. اگر مسائل ہو بھی رہے ہیں تو کس کو بیان کرنا ہے، کتنا بیان کرنا ہے، اور جناب جس کے پاس مسائل پہنچے ہیں اس کو کیا کردار جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، تاکہ ہمارا یہ ایک ٹاپک ایک سمجھے کہ کمپلیٹ ہو جائے اور ایک ہماری جو دیکھنے اور سننے والی بہنیں ہیں ان کو یہ علم آ جائے کہ دونوں اگر کنڈیشن ہو تو ہمیں پھر جو ہے وہ کیا معاملہ اختیار کرنا ہے. ویسے تو صبر جو ہے نا کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو تکلیفیں آئے گی، کہیں کم کہیں زیادہ، بعض مرتبہ ہوتی کم ہے مگر محسوس زیادہ ہوتی ہیں. تو ایک تو صبر کا ذہن بنائیں، اور مین کردار جو ہے نا وہ ہے زبان کا. ہوتا کیا پتہ ہے، صبر تو کرتی ہے، بہت صبر کرتی ہے، مگر بولتی بھی بہت ہے. پھر جب بولتی ہے نا پھر پرابلم آ جاتی ہے. تو اگر زبان کا کہتے ہیں نا قفل مدینہ، مدینے کا تالا لگا دیا جائے، کم بولنے کی عادت ہو. اور اگر میں تو مشورہ دوں گا، ویسے عورتوں میں رونے کا معاملہ بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے، جن کو ایکسپیرینس ہوگا. تو اگر بہت زیادہ تکلیف ہو جائے نا، پرابلم ہو جائے، 2 آنسو گراتے ہیں. سامنے جو بھی کہتے ہیں نا ٹیم پوری ہوگی نا، وہ سب کے سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کیا بولنا، یہ تو رو پڑی ہے نا. تو ایک تو رونے کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے، بار بار نہیں، پھر پرابلم ہو جائے گی. ایک تو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، ساتھ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہمارا رب ہے. اب ہوتا کیا ہے، نماز ایک وقت بھی پڑھنی نہیں ہے، نہ ذکر و درود میں توجہ دینی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بس شکایت 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 کرنی ہے. کیسے مسائل حل ہوں گے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، گڑ گڑا کر دعا کرے. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا یہ بھی تو عبادت ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے، وہ سارے مسائل حل کرنے والا ہے.
تو یوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے گھر کے مسائل کسی کو نہ بتائیں، شیئر نہ کریں. بعض مرتبہ پڑوسیوں میں، بعض مرتبہ رشتہ داروں میں جہاں جاتے نا وہاں ایک طریقے سے بک کھول دی جاتی ہے پوری، ہمارے یہاں یوں ہوتا، ہمارے یہاں یوں. اب ظاہر سی بات ہے جب بات گھوم پھر کے جب وہاں پہنچتی ہوگی نا، اس سے کتنے مسائل ہوں گے. اور اللہ نہ کرے بہت زیادہ پرابلم ہے تو اگر بتانے کی نوبت آتی ہے والدہ کو، والد صاحب کو، یا واقعی کوئی ایسا ہے کہ جو پرابلم حل کروا دیں، تو جتنی پرابلم ہے نا اتنی بتائیں، مرچ مسالہ ڈال کر زیادہ نہ بتائیں کہ یہ پرابلم ہے. اور اب جس کو پرابلم بتائی جا رہی ہے نا، جو کہتے ہیں نا مصلح ہے، صلح کرانے والا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ سمجھداری کے ساتھ کام دیں. آپ اگر صلح کروانے والے تو صلح کروائیے، نہ کہ لڑوائیے. بعض مرتبہ صلح کروانے والا بھی لڑوا دیتا ہے، تو اب اس کو بھی بہت کہتے ہیں نا سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سننا ہوگا. سننے کے ساتھ اس کو بھی سمجھانا ہوگا، اور جس کے تعلق سے مسائل بیان کیے جا رہے اس کو بھی سمجھانا ہوگا، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور یہ ذہن بنانا ہے کہ گھر ٹوٹے نا، ٹوٹتے ٹائم نہیں لگتا، بنتے بنتے سالوں گزر جاتے. آج کئی بہنیں ایسی موجود ہیں، کئی خواتین ایسی موجود ہیں کہ جن کی طلاق ہوئے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، آج تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دوسری جگہ، ماں بولتی ہے نا کوئی ٹینشن نہ لے، اپنے دوسری جگہ شادی کروا دیں گے. مگر یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ کہیں ٹوٹا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا وہ ٹوٹ گیا نا تو وہ دراڑ ہمیشہ نظر آتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹوٹا ہے نا تو دوسری جگہ بھی جب ہو بھی جاتا ہے بعض مرتبہ، تو وہ بھی تو کوئی ٹوٹا ہوا تھا، اس کا بھی تو کوئی مسئلہ تھا. اب یہ پھر جو ہے نا یہاں سے زیادہ بعض مرتبہ وہاں مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو پہلی جگہ اگر برداشت کر لیا ہوتا تھوڑا بہت زیادہ، تو یہ ٹوٹنے کے دن نہ آتے ہیں. اور وہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے بھی ٹوٹا نا تو پھر ظاہر سی بات ہے معاشرے میں بات ہوتی ہے کہ پہلی جگہ بھی لڑ کر آئی تھی یا توڑ کر آئی تھی، اب یا دوسری جگہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب پھر وہاں برداشت کرنا اس سے اچھا ہے کہ پہلی بار برداشت نہ کر لیں اور مل سمجھ کر کے گھر چلانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مدینہ ہوگا. الصلح خیر، صلح میں خیر ہے، برکت ہے. گھر کو ملانا چاہیے، بنانا چاہیے. 2 باتیں اگر بیٹی میں ہیں تو اس کو بھی بولنا چاہیے، اگر سامنے ہے تو اس کو بھی بولنا چاہیے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. وہ مسئلہ اتنا بڑا ہوتا نہیں جتنی زیادہ جو ہے نا وہ اس میں گفتگو ہو جاتی ہے. بہرحال عقل مندارہ اشارہ کافی است، یہ ایک فن ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں آنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور اول جو سمجھے کہ چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ ہی کام لینا چاہیے. جو صبر کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مشکلات سے نکال دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میری جو دیکھنے اور سننے والی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، یہ ہم نے جو بھی گفتگو کی ہے امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اور یہ ایک علم ہے جو سیکھنا چاہیے ماں کے لیے کہ بچے کی پرورش جو ہے وہ کیسی کرنی ہے. اور بچے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ مجھے بھی ذرا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اپنے سسرال میں کس انداز میں رہنا ہے، کس کے ساتھ میں کس طرح جو ہے وہ پیش آنا ہے، کیا کیا میرے لیے شرعی احکام ہے، حدود ہے. تو انشاءاللہ الکریم گھرانہ ہمارا بہت اچھا رہے گا، معاشرہ ہمارا بہت اچھا جو ہے وہ ہمارا بنتا ہوا نظر آئے گا. FGN چینل کے ناظرین، ہمارا یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے، لیکن چونکہ سلسلے کا وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.